بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بنانے لگے ہیں فش کا سالن۔ یہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور شوربے والا نہیں ہوتا، اس میں تھوڑا سا بس شوربہ ہوتا ہے، گریوی سی ہوتی ہے۔ تو اس کی جو سی ریسیپی ہے وہ شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلیں اب اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے جو فش لی ہے تقریباً 2 کلو ہے یہ فش، صاف کر کے 2 کلو کے قریب یہ فش ہوگی ہمارے پاس۔ اس میں ہم نے لیمن جوس، میں نے 2 سے 3 عدد جو سے لیمن کے لیے تھے تو اس کا میں نے جوس نکال لیا، وہ میں اس میں اچھی طرح سے لگا دیتی ہوں سارے پیسز کے اندر، اور 1 چمچ نمک یہ لگا کے تو اس کو میں نے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کو میں نے نا میرینیٹ کر کے رکھ لینا ہے۔ اس سے لیمن سے اور نمک سے یہ ہوگا کہ تھوڑی سی اس کی جو اسمیل ہوتی ہے فش کی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ان سب چیزوں کو میں نے لگا کے آدھے گھنٹے کے لیے میں نے اس کو رکھ لینا ہے۔ پھر میرینیٹ کر کے فش کو آپ لیمن اور نمک کے ساتھ تو اس کو رکھ لیں، اور اس کے بعد ہم نے ایک برتن میں ہم نے کیا کرنا ہے، یہ کلونجی لی ہے ہم نے، 1/2 چمچ ہم نے کلونجی کا لیا ہے، اور یہ جو 1 چمچ ہے وہ ہم نے سوکھا دھنیا جو ہوتا ہے کٹا ہوا، پسا ہوا نہیں، کٹا ہوا وہ لینا ہے، اور اسی طرح زیرے کا ہم نے 1 چمچ لینا ہے، کٹا ہوا ہو، پسا ہوا نہیں لینا، اور اسی طرح اس کے ساتھ رائی ہے جو باریک باریک سے گول سے دانے ہیں، وہ رائی ہے، وہ ہم نے لینی ہے تقریباً 1/4 چمچ، بالکل تھوڑا سا وہ ہم نے لینا ہے، اور ساتھ میں میتھی دانے ہیں وہ ہم نے اس کے ساتھ لینے ہیں ½ چمچ۔ تو یہ ہم نے آئل جو سا ہم نے گرم کر لیا ہے۔ اب اس میں آئل میں ہم نے یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ اس میں ڈال کے تو بس 1 منٹ کے لیے اس کو فرائی کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہم نے زیرہ، دھنیا اور رائی اور اس میں میتھی وغیرہ ڈال کے ساری چیزیں اس کو بھونا تھا، یہ 1 منٹ اس کو ہو گیا ہے بھونتے ہوئے۔ اب ہم اس میں ہم نے پیاز لیا ہے، 4 عدد ہمارے پاس پیاز ہیں، اس کو ہم نے باریک چوپ کر لیا ہے، یہ اس میں سارے شامل کر لینے ہیں۔ اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ پیاز اس میں ڈالا ہے تو بڑی اچھی سی خوشبو آئی ہے، اس میں اس کو اچھی طرح سے ہم نے بھون لینا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پیاز سے اچھی طرح سے بھون چکا ہے، یہ دیکھیں یہ براؤن ہو گیا ہے۔ ہم نے تقریباً 8 منٹ اس کو ہم نے بھوننا ہے وہ سارے مسالے کے ساتھ۔ تو اب ہم نے 4 عدد ٹماٹر لینے ہیں جن کو ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے، یہ دیکھیں یہ اس میں شامل کر لینے ہیں۔ تو پھر سے اچھی طرح سے اس کو بھون لینا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے ٹماٹر جو سے اس میں ڈال کے فرائی کر لیا ہے۔ اب ہم اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کرتے ہیں۔ یہ لہسن ادرک جو سا یہ میں نے اس کو فریز کیا ہوتا ہے، اس کا پیسٹ جو سا ہے، تو یہ میں اب اس میں شامل کر لیتی ہوں۔ 4 جو سے چمچ ہیں وہ لہسن ادرک کے پیسٹ کے اس میں شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے، اور سبز مرچ میں نے لی ہے 10 عدد، ان کو بھی میں نے گرائنڈ کر لیا ہے، یہ بھی اس میں شامل کر لینی ہے، اور اس کا اچھی طرح سے اس کا مسالہ جو ہے اس کو بھون لینا ہے۔ اس کا مسالہ اس کو ہم بھون لیں گے جب تو جتنا زیادہ اچھی طرح سے مسالہ اس کا بھونا جائے گا اتنا ہی یہ اس کا جو سا سالن ہے وہ مزے کا بنے گا، کیونکہ فش ڈالنے کے بعد اس مسالے کو زیادہ نہیں بھونتے، مسالہ جو ہے وہ پہلے ہی اچھی طرح بھون جائے تو پھر بعد میں اس میں فش شامل کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں دہی شامل کر لیتی ہوں، آدھی پیالی میں نے دہی لی ہے، یہ شامل کر لیتی ہوں۔ ان سب چیزوں کو میں اچھی طرح سے بھون لیتی ہوں۔ ابھی مسالہ جو ہے وہ ہاف فرائی ہوا ہے، تو اب ہم اس میں نمک 1 چمچ ہم نے نمک جو ہے پہلے لگا کے فش کو میرینیٹ کر لیا، 1 چمچ ہم نمک اب لگا لیتے ہیں، اور 1 چمچ ہلدی، اور 1 چمچ ہی ہمارے پاس سرخ مرچ ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو نمک اور مرچ کو تھوڑا بھی اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اب ہم اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں۔ یہ بڑی اس کی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے، اس کو اچھی طرح سے ہم نے اس کو بھون لینا ہے۔ یہ دیکھیں مسالہ اچھی طرح سے بھون لیا ہم نے، یہ آئل چھوڑ دیا اس نے، یہ دیکھیں۔ اب ہم نے جو فش ہے میرینیٹ کر کے رکھی ہوئی وہ ہم اس میں ایک پیس لے کے
इस तरह ये रख देते हैं। ये सारी फिश जो सी है ये इस तरह फैला के रख देनी है। चम्मच नहीं इसमें हमने चलाना ज़्यादा, वरना जो सी फिश है वो बहुत नाजुक सी है तो ये टूट जाएगी। सारी फिश को हम इस तरह फैला के इसमें रख लेंगे। देखिए सारी फिश हमने रख ली है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे और फिर इसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए 2 मिनट पकते हुए हो चुके हैं फिश को। अब हमने इसकी साइड चेंज करनी है, और साइड चेंज जब हमने करनी है तो हमने फिश को जब पलटना है तो जो हमारे पास ग्रेवी है, मसाला सा है, वो इसके साथ आए नीचे से। इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर रख के तो फिर हम इसका सारे पीसेस की बारी बारी हमने इसको पलट के रख लेना है। ठीक है, इस तरह हमने सारे पीसेस को इस तरह बारी बारी से पलट लेना है और फिर इसको 10 मिनट के लिए इसको इसमें फ्राई करेंगे। ये फिश इसमें अच्छी तरह से भून लिया है हमने इसको फिश को। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं। 1 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल करना है और इसको 10 मिनट के लिए इसको ढक्कन ऊपर देके इसका तो इसको हमने पका लेना है। ये देखो बस इसको नीचे से इस तरह चम्मच हिलाना है, ऐसे ये सारा चम्मच नीचे से हिलाना है ताकि ये फिश जो सी है वो टूट ना जाए। इसको ढाँप के इसको 10 मिनट के लिए हम इसको पका लेते हैं। ये देखें ये जो सी फिश है इसने ये देखें ये ऑयल छोड़ दिया है। शोरबे के ऊपर हल्का सा जो शोरबा है इसके ऊपर ऑयल छोड़ दिया है। और अब हम इसमें धनिया डाल लेते हैं। गरम मसाला 1 चम्मच और 1 चम्मच ही काली मिर्च हम इसमें शामिल कर लेते हैं और इसको दम पे 2 मिनट के लिए इसको दम पे लगा देते हैं। तो लीजिए फिश का गर्मा गर्म सालन तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये सालन आपका कैसा बना है। इसमें बस ये इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसमें चम्मच नहीं हिलाना ज़्यादा, वरना इसके पीसेस जो हैं वो टूट जाएंगे। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।